Assalamu alaikum, hi viewers, how are you? I'm Dimrana from Government Graduate College Tobatek Singh. I hope you're all fit and fine. Welcome to the world of learning, welcome to the world of communication skills, and welcome to my channel. I hope everything is superb on your part. In previous lecture, we talked about essay, its different types and different characteristics of essays. Fine. In today's topic, we're going to talk about different hints on essay writing. کہ کون کون سی ہماری بیٹے عادات ہونی چاہیے اگر ہم اچھا ایسے رائٹر بننا چاہتے ہیں، ہم اچھا ایسے لکھنا چاہتے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے جنرل پریپریشن اور اسپیشل پریپریشن آف ایسے. جنرل پریپریشن کے لیے آپ کی کون سی ہیبٹس ہونی چاہیے، اور جب آپ نے اسپیشل ایسے لکھنا ہے تب ہم نے کون کون سے اسٹیپس ہم نے ان کو پلان کرنا ہے. رائٹ، لیٹس اسٹارٹ. One of the chief difficulties young people feel in essay writing is the lack of matter. جب ہم ایسے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں بیٹے ہمارے پاس کانٹینٹ نہیں ہوتا. یار آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ انگریزی بولیں، آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کچھ لکھیں، کچھ اردو میں کچھ انگریزی میں، بٹ یو ڈونٹ ہیو سبجیکٹ میٹر، وی ڈونٹ ہیو کانٹینٹ. آپ کے پاس میٹیریل ہی نہیں ہوتا ہے. دے ڈونٹ ایزیلی فائنڈ اینی تھنگ ٹو سے اباؤٹ سبجیکٹ. جب ینگ پیپل جب لکھنا سٹارٹ کریں گے یا کوئی بھی ایسے رائٹر جب لکھنا سٹارٹ کرے گا تو اس کے لیے بڑے مشکل یہ پیش آئے گی کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں کچھ کہنے کو کسی خاص سبجیکٹ پہ، ہماری اس پہ تحقیق نہیں ہوتی، ہم نے اس کے بارے میں کچھ کہا سنا پہلے نہیں ہوتا، کچھ پڑھا نہیں ہوتا. دس از نیچرل بیکاز دیئر ایکسپیرینس اینڈ جنرل ریڈنگ آر لمیٹڈ. جب ہمارا ایکسپیرینس اور ہمارا بیٹے مطالعہ بڑا محدود ہوگا پھر اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہمیں لاحق ہوں گی. But it may be remedied by reading and by training the power of observation. تو اس مسئلے کا جو حل ہے، اس کا جو پیناسیا ہے، the panacea of this issue is reading. آپ ریڈنگ کرنا شروع کر دیں، you would be having plenty of ideas and words and content whatever you wanna have. آپ جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھا لکھاری بننا چاہتے ہیں، اچھے قلم کار بننا چاہتے ہیں، رائٹ، آپ چاہتے ہیں کہ بڑا اسموتھلی آپ لکھنا شروع کر دیں تو اس کے لیے ریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے. اے گڈ ریڈر از آلویز اے گڈ رائٹر. بڑی سادہ لائن ہے کہ اچھا جس کا مطالعہ، جو لوگ وسیع المطالعہ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لکھاری بھی ہوتے ہیں. اب ریڈنگ کی بات کرتے ہیں. ہماری فرسٹ سلائڈ دیکھیے. ریڈنگ. بیکن سیڈ ریڈنگ میکeth فل مین. جیسے میں نے پریویس ویڈیوز میں بھی کہا تھا، اس کی کوٹیشن بول رہی تھی، تو بیکن کا ریڈنگ میکeth پرانی انگلش ہے ہی نہیں، میکس اے فل مین. یعنی بیٹے جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ریڈنگ کے آپ کے پاس ہر ٹاپک پہ بولنے کے لیے، ہر موضوع پہ اچھی گفتگو کرنے کے لیے، اظہار خیال کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے، اچھا مواد آپ کے پاس آ جاتا ہے. آپ ہر ایشو پہ بڑا کمفرٹیبلی بات کر سکتے ہیں اگر آپ ریڈنگ میں بہت اچھے ہیں. اگر آپ کو مطالعے کی بڑی اچھی عادت ہے، فائن، تو آپ کی اس تمام مسئلے حل ہو جائیں گے کہ یو فال شارٹ آف ورڈز while writing, you fall short of words while speaking. If you are a good reader, then you wouldn't be having this problem. Let's read it in further detail. Reading maketh full man, that is a person who reads much and widely stores his mind with a large variety of facts, thoughts, illustrations and general information. If you want to write good essays, you must acquire a love of reading, not simply reading stories for amusement, but reading good books of history, travel, biography and science. اب اس میں بیٹے دیکھیں کہ ہمارا نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نارملی امیوزمنٹ کے لیے پڑھتے رہتے ہیں. کوئی لطیفہ پڑھ لیا، کچھ اسٹوری پڑھ لی، کوئی بڑی ایسے ہی بچوں کی کہانیاں، رائٹ. لیکن اگر آپ نے اچھا لکھاری بننا ہے، اپنے کریٹیکل ہونا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے کریٹک بھی ہوں، تو ہمیں اچھا مواد پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہسٹری پہ بکس پڑھیں، ٹریول پہ، بایوگرافی پہ، سائنس پہ، ڈفرینٹ لٹریچر کے ادب کے بڑے اچھے موضوعات پر ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں. تو جب ہم سب کچھ یہ کریں گے وہ would be confident writer. Fill your mind with the thoughts and accurate information. By doing so, you will become a full man. A full man can always find plenty to say on most subjects. تو مختلف موضوعات پر کہنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا. نیکسٹ بیٹے جو ہمارا پوائنٹ ہے، ریڈنگ آپ نے پہلے کرنی، پھر آپ نے آبزرویشن آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے.
یعنی ہم بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بہت رمز شناس ہیں، کیفا شناس ہیں، زیرک نگاہ ہیں، کہنہ مشق ہیں. ایسے لفظ ہم ایسے گھاگ آدمی کے لیے بولتے ہیں، رائٹ، جو بہت ہی مطلب جس کی تائرانہ نظریں ہوتی ہیں، رائٹ، جس کی بڑی بڑی ایکولائن جس کی اپروچ ہوتی ہے ایک شہباز کی طرح، بڑا فوکس ہوتا ہے اس کا، فائن، وہ بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی محویت کے ساتھ، بڑی لطیف چیزیں بڑی سہولت کے ساتھ وہ سمجھ لیتے ہیں، جو لوگ مطلب زیرک نگاہ ہوتے ہیں، جن کا مشاہدہ بڑا تیز ہوتا ہے. بٹ آل نالج ڈز ناٹ کم فرام بکس. سارے کا سارا جو علم ہوتا ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتا، ہمارے مشاہدے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. وی may learn much from the life around us that we see and hear and observe for ourselves. Keep eyes and ears open and learn from your own experience. اپنی آنکھیں کان اپنا مشاہدہ کھلا رکھیں. Practice writing short descriptions of what you see in every day life. زندگی میں جو کچھ پہ آپ دیکھتے ہیں ان کو ڈسکرپشن لکھتے جائیں. The people you meet, جو لوگ آپ سے ملتے ہیں ان کے بارے میں bits of scenery that strike you. کوئی خوبصورت مناظر آپ کو مطلب دل کو اچھے لگیں، رائٹ. Buildings, streets, scenes, trees and flowers, hills and valleys, the habits of animals and birds. کچھ بھی آپ کو اچھا لگے. Don't be content with reading other people's description of such things, but see them for yourself. بعض کا تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کو بات کہہ دے کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو آپ مطلب you were deluded into thinking that whatever he said is right. مطلب آپ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں جیسا اس نے آپ کو دکھا دیا ویسا ہی ہے. یعنی آپ کسی بھی کانسیپٹ کو، کسی بھی آئیڈیا کو اس کے لینس کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، رائٹر آپ کو بیٹے کیا سجیسٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ یو مسٹ آبزرو تھنگز یور سیلف. چیزوں کو خود دیکھیے اپنی رائے، اپنے فریم آف مائنڈ سے، اپنے فلٹر سے ان کو فلٹر کریے، اپنی آبزرویشن سے، رائٹ، اپنے فوکس سے چیزوں کو مطلب آپ پرکھیے، جج کریے. اٹ از سرپرائزنگ واٹ اے لاٹ مے بی لرنڈ فرام پرسنل آبزرویشن. جب آپ خود چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر بہت زیادہ مطلب سرپرائز ہوتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری نئی چیزیں ہم پہ آشکار ہوتی ہیں، ہم پہ منکشف ہوتی ہیں، رائٹ، ہم بہت ساری نئی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. اگلی بیٹی ہماری کیٹیگری ہے کنورسیشن. آپ کنورسیشن ذرا دیکھیے، جو لوگ گپ شپ، اب سارے کا سارا علم اگر مشاہدہ ہو گیا یا ریڈنگ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ جو مجلسی علم ہوتا ہے نا، کسی بھی محفل میں بیٹھنے والا، تو وہ بندے ویسے بہت ذہین ہو جاتے ہیں. اگر آپ ذہین لوگ، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ جس صحبت میں، جن دوستوں میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، یو لرن آل دا اسٹف فرام دیئر، رائٹ. Books are written by men and women, and if we can learn from the books they write, we can learn also from the words they say. Listen to people's conversation, get them to talk to you about the things they know, and discuss subjects that interest you with your friends. اگر لوگوں کی کہی لکھی ہوئی باتوں سے بیٹھے ہم سیکھ لیتے ہیں تو ان کی کہی ہوئی باتوں میں زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو یہ ویسے بھی جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ایک رائٹر کو آپ سنتے ہیں، وہ کتنی ہی کتابوں کا نچوڑ، کتنے ہی بیٹے اپنے تجربات کا، مشاہدات کا نچوڑ آپ کو چند ساعتوں میں، چند گھڑیوں میں آپ کے حوالے کر دیتا ہے. تو مجلسی علم جو ہوتا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. فائن، اوکے. پھر آپ اپنے دوستوں سے گپ شپ لگاتے رہیں، مطلب ایشوز کو ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ان دس وے also you may learn much. بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. A writer reads, observes and gets people to talk, and in these ways he is always enriching his mind with ideas and knowledge. اگر آپ کا لرننگ موڈ بیٹے جب ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر تو آپ ہر لمحہ سیکھتے جاتے ہیں. یعنی اٹس ویری انٹرسٹنگ. بڑا مطلب کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو وے ہوتا ہے کہ اپنا بس لرننگ جو موڈ ہے، جو ہیبٹ اس کو آپ ایکٹیو کر لیں. فائن، ویر ایور یو ول بی سیٹنگ، یو لسن ٹو سانگز، موویز، وٹ ایور. آپ نے لرن کرنا ہے نئے الفاظ، نئے آئیڈیاز. تو آپ ہمیشہ اپنے مائنڈس کو انرچ کرتے رہیں گے بڑے مطلب کیپٹیویٹنگ، انچینٹنگ آئیڈیاز کے ساتھ. نیکسٹ جو آپ کی ہیڈنگ ہے وہ ہے اسپیشل پریپریشن. پہلے ہم نے جنرل پریپریشن کی بات کی تھی، اب اسپیشل پریپریشن آپ نے کیسے کرنی ہے. مطلب اگر آپ نے کوئی مخصوص حصہ لکھنا ہے تو آپ نے اس کو ہم کیسے مطلب اس کو کیسے اپروچ کریں گے. Now we come to the special preparation needed for writing an essay on some particular subject, and the first thing we must do is to define the subject. پہلا جو کام ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ
جس موضوع پہ آپ لکھنے جا رہے ہیں. اب بعض کو بچے کوشچن کو سالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, کسی ایسے پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں, بعض میں جا کے پتہ چلتا ہو یار میری تو پرسیپشن ٹھیک نہیں تھی, میں تو سبجیکٹ کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں تھا, میں تو کوشچنس کو اچھے سے پڑھا ہی نہیں تھا, پرکھا ہی نہیں تھا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ بیفور گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل, جیسے ہم کسی چیز کا جواب دینے سے پہلے ہم کسی محو کلام ہیں, محو گفتگو آپ ہیں, کسی آپ گپ شپ لگا رہے ہیں, جب تک اگلے کے سوال کو آپ اچھے سے اپنے مخاطب کے کوشچنس کو آپ اچھی طرح سمجھ نہیں لیں گے, تب تک آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. فرسٹ تھنگ دیٹس ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از بینگ آسکڈ, آپ کو ٹاپک کیا ہے, پوچھا کیا گیا ہے, اس کو ڈیفائن کریں گے. جب اس میں کلیئرٹی آئے گی پھر اگلا اسٹیپ آئے گا, اس کو ذرا دیکھیے. It's very important that you should have a clear and accurate conception of the subject of the essay before you attempt to write on it. What exactly it is, and equally important, what it's not. یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے, مطلب آپ نے کیا نہیں لکھنا یہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ہو. irrelevant کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. Fine. Some subjects are so simple that you can scarcely make a mistake about them, but some won't look into it to define them exactly. بعض تو ٹاپک اتنے آسان ہوتے ہیں, آپ نے پہلی نظر دوڑائی تو سارے کا سارا ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے. کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں اتنے آسان ہوتے ہیں, آپ سمپلی وہاں پہ ایک دفعہ ان کو دیکھیں تو آپ بالکل کوئی غلطی نہیں کرتے. لیکن بعض بیٹے ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ان کو آپ کو بڑا پروبنگ کرنا پڑتی ہے, بڑا آپ کو میڈیٹیشن کرنا پڑتی ہے, بڑی ڈیلیبریشن کرنا پڑتی ہے, بڑے تدبر تفکر کے بعد, بڑی تحقیق کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو بعض موضوع کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, پہلے سمجھیں گے پھر آگے چلیں گے. فار ایگزامپل دا یوزز آف کمپیوٹرز. دا سبجیکٹ از ناٹ ہاؤ کمپیوٹرز ورک, nor is it the history of computers. Yet some students carelessly reading the subject might easily take up a large part of the essay with such topics. In short, school essay there is no room for irrelevant matters. جو اسکول کا ایسے ہوتا ہے شارٹ ہوتا ہے, وہاں پہ irrelevant matter کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. You have to come to the point at once and start away with the subject. آپ کو پہلے اچھی طرح اس کو سمجھنا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں اپنے سمے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے, یعنی وہاں پہ بہت زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, مہلت نہیں ہوتی. دا سبجیکٹ ان دس کیس از دا یوزز آف کمپیوٹرز ان آفیسز, ان انڈسٹریز, ان ایئر کرافٹ, ان اسپیس کرافٹ. یہاں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کن کن جگہوں پہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. اٹ از therefore very necessary that you should define the subject clearly in your own words, or you may waste much time and paper in writing on more or less irrelevant matters. یعنی آپ زیادہ وقت کیا ان پہ ضائع نہیں کریں جو irrelevant ہے, جو امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ ڈائریکٹ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کریے, اس کو لکھنا شروع کر دیں. جب آپ نے ٹاپک کو اچھے سے سمجھ لیا بیٹے, اگلا ہمارا ٹاپک آتا ہے کلیکٹنگ مٹیریلز. اب مٹیریلز کو جو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, وین یو ہیو گاٹ اے کلیئر آئیڈیا آف یور سبجیکٹ, نیکسٹ اسٹیپ ول بی ٹو تھنک آف واٹ یو کین سے اباؤٹ اٹ. یعنی جب آپ کو ٹاپک کلیئر ہو گیا پھر مٹیریل کی بات ہے کہ آپ نے مٹیریل کیسے کلیکٹ کرنا ہے. سم آبجیکٹس آر سو سمپل دیٹ لٹل ریفلیکشن شوڈ سپلائی یو ود sufficient material for a short essay, but for others special information will be needed, for which you may have to do some special read. جو مٹیریل ہوتا ہے بڑی آسانی سے ہماری اس تک رسائی ہو جاتی ہے, لیکن بعض کے لیے بیٹے ہمیں بہت ہی محنت کرنا پڑتی ہے, بڑی تگدو کرنا پڑتی ہے. ان کو لکھنے کے لیے بڑی ورائٹی آف سبجیکٹ کو ہمیں ریڈ کرنا پڑتا ہے. فائن. For instance, if you have to write about some historical subjects or give description of some country you have seen, you will have to get hold of some book and read the subject up. مطلب آپ کتابیں اٹھائیں گے کسی, اگر آپ چاہتے کہ آپ انگلینڈ کے بارے میں لکھیں, اس کی ہسٹری کے بارے میں لکھیں, آپ کتابیں اٹھائیں گے ہسٹری آف انگلش, ہسٹری آف انگلینڈ, آپ مطلب ڈفرینٹ اس کی رائٹرس کی کتابیں ہسٹری پہ پڑھ کے آپ اس پہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. بٹ ان اینی کیس یو ہیو ٹو کلیکٹ مٹیریلس فار یور ایسے before you can write it. یعنی آپ کو جو بھی بیٹے آپ نے لکھنا ہے ٹاپک چھوٹا بڑا ہو, محنت زیادہ کرنی پڑے یا نسبتاً کم کرنی پڑے, ہمیں مٹیریل تو چاہیے ہوتا ہے. In schools, class discussions on the subject under the guidance of the teacher are very helpful in the stage of special preparation. یعنی اگر آپ اسکول میں ہیں مطلب ٹیچرس کی سپرویژن میں, ان کی مطلب نگرانی کے اندر آپ کچھ لکھ رہے ہیں, تب ذرا آسان ہو جاتا ہے, ان کی گائیڈنس آپ کو میسر ہوتی ہے. In any case, do not attempt to write the essay before you have given some time to thinking over that you can say on the subject.
جب تک کلیئرٹی نہ ہو بیٹے تب تک مطلب آپ نے لکھنا اسٹارٹ نہیں کرنا. دا کامن ہیبٹ آف بگننگ ٹو رائٹ ڈاؤن دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ان ٹو ونز ہیڈ وداؤٹ نوئنگ واٹ ٹو کم نیکسٹ از فیٹل ٹو گڈ ایسے رائٹنگ. اب دیکھیے بعض کا بیٹے ہوتا ہے کہ ہم جلدی اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں کوئی اسٹرکچر کوئی نیکسٹ پلان نہیں ہوتا کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, میں نے اس کے بعد کیا لکھنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ایسے کا ویسے حشر نشر کر دیتی ہیں, رائٹ, اس کو تہس نہس کر دیتی ہیں. اس کی سارا فیبرک ہے, جتنا ہم نے آرڈر کی بات کی, جس پلاننگ کی بات کی, وہ کوئی سیمیٹری کوئی آرڈر وہاں پہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے. تو پلان لازمی ہونا چاہیے کہ دس اسٹیپ سیکنڈ تھرڈ فورتھ نیکسٹ اسٹیپس میرے کیا ہوں گے. آگے بیٹے ہے کلیکشن, جو ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہے. ایز یو تھنک اوور دا سبجیکٹ آئیڈیاز فیکٹس اینڈ السٹریشن ول پاس تھرو یور مائنڈ. ڈفرینٹ قسم کی مطلب السٹریشن آپ نے پڑھ لی, آپ کے مائنڈ میں سے گزری, بٹ اف یو ڈونٹ کیچ دیم ایز دے کم یو مے forget دیم جسٹ وین یو وانٹ دیم. یہاں پہ بیٹے ہم نے فوکس کرنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کچھ چیز پڑھ رہے ہیں نا, کہ ڈفرینٹ وہ سورسز سے, جیسے ہم اپنا مطلب میٹیریل کلیکٹ کر رہے ہیں, تو کلیکشن کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کلیکشن کے اندر, اس ہیڈنگ کے اندر, کہ آپ نے جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں چیز آ رہی ہے, جو کچھ بھی آپ نے پڑھا, اس کو اپنے ساتھ ہی پیپر پہ اتارے نا. جیسے آپ کو پرندہ پکڑ کے پنجرے میں ڈالتے ہیں نا, ایسے ہی آپ نے وہ آئیڈیا آیا تو آپ نے پیپر پہ اتار دیا. اگر آپ نے آئیڈیا پڑھا سنا تو وہ غائب ہو جائے گا, جیسے سنا ویسے نکل جائے گا. ایز یو کیچ برڈز اینڈ پٹ دیم ان اے کیج کیچ اینڈ کیج دیز fleeting thoughts by jotting them down on a piece of paper جیسے ایز دے کم انٹو یور مائنڈ. جیسے ان کے اندر آئیڈیاز آتے کہ اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنے دینا, یار کہاں اس کو لکھنا, کون سا آرڈر ہوگا, کس پوائنٹ پہ لکھنا ہے, کس نمبر پہ لکھنا ہے. سمپل لکھتے رہیں رینڈملی وداؤٹ troubling yourself at this stage about their order or suitability. You can examine the birds thus caught at your leisure later. فائن, بعد میں پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں بندہ ان کو ترتیب دے لیتا ہے, بعد میں ان کو ایگزامن کر لیتا ہے. فائن. وین یو تھنک مطلب اگلی میری کیٹیگری بیٹی ہے سلیکشن کی. اب ہم نے کلیکشن ہوگی تب ہم نے سلیکشن کرنی ہے, کون سا آئیڈیا ہم نے رکھنا ہے, کس آئیڈیا کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے. وین یو تھنک یو ہیو کلیکٹڈ انف مٹیریل فار یور ایسے or you can't think of any more points, read over the notes you have jotted down to select the points most suitable for your purpose. اب جو most suitable ہے اس کو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے. Examine at your leisure the birds in the cage to see what they are worth. مطلب ایگزامن آپ نے بیٹے کیا کرنا ہے, at your leisure the birds in the cage to see what they are worth. مطلب کون سا آپ کو آئیڈیاز زیادہ ورتھ ہے, زیادہ سوٹیبل ہے, ان کو آپ رکھتے جائیں گے. جو irrelevant ہے اس کو آپ نکالتے جائیں گے. You may find that some points are not very relevant or won't fit in. نہ وہ relevant ہوتے ہیں, نہ وہ fit آتے ہیں. Cross them out, ان کو ہم کراس کر دیں گے. You may find that some are mere repetitions of others and others may be simply illustrations to be brought under main ideas, main heads. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری ریلیونٹ ڈیٹیل ہے, اس کو میں نے فلاں پیراگراف میں میں نے فٹ کرنا ہے, فلاں ہیڈنگ میں میں نے لکھنا ہے. دس پروسیس آف سلیکشن ول پروبیبلی سجیسٹ یو ٹو ان جنرل وے دا لائن آف تھاٹ یو مے فالو ان دا ایسے. یہ پھر آپ کو جو مطلب ایک ترتیب ہے ایسے کہ اس کے مطابق آپ اس کو آپ لکھتے جائیں گے. نیکسٹ بیٹے ہمارا جو لاسٹ آج کا ٹاپک ہے, جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ لاجیکل ارینجمنٹ. آپ نے سمپلی ابھی جو ارریلیونٹ مٹیریل تھی سلیکشن میں بیٹے آپ نے وہ نکال دی. آپ سلیکشن کے بعد ان کی لاجیکل ارینجمنٹ ہے کہ اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر میں لکھ رہے ہیں, اپنے پہلا سٹیپ کون سا ہے, سیکنڈ سٹیپ کون سا ہوگا, وہ آپ سیریز آف ایونٹس ہے جیسے نیریٹو ایسے میں آپ نے لکھا. Now you should be ready to decide on the line of thought of the essay. اب ایسے کی بیٹے لائن پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے, جیسے ہم نے لاسٹ لائن پچھلی ہیڈنگ میں ڈسکس کی ہے. The logical order in which you can arrange the points you have selected. The necessity of thus arranging your thoughts according to some ordinary plan cannot be too strongly insisted upon. ذرا غور کریے کہ لاجیکل آرڈر جو ہوتا ہے in which you can arrange the main points you have selected. یعنی آپ نے بیٹے مین پوائنٹس کیسے آپ نے ان کو ارینج کرنا ہے, جن کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ان کو کیسے آپ نے ارینج کرنا ہے, یہ یہاں پہ اپنے لاجیکل ارینجمنٹ میں اپنے آئیڈیاز کو ارینج کرنا ہے. دا نیسیسٹی آف دس ارینجنگ یور تھاٹس اکارڈنگ ٹو سم آرڈنری پلان کی ناٹ بی ٹو اسٹرانگلی انسسٹڈ اپان. یہ بات کو اس پہ بہت زور بھی نہیں دیا جاتا, لیکن وداؤٹ اٹ the essay will probably be badly arranged, rambling, disproportioned and full of repetitions and irrelevances.
اگر بیٹے اس میں آپ نے مطلب پراپرلی ارینج نہ کیا تو اس میں بہت irrelevant ہوگا، وہ ڈسپرپورشنڈ ہوگا، پراپر تناسب کے ساتھ، جیسے ایکول لینتھ پیراگرافس کی، آئیڈیاز میں ویٹیج واٹ ایور، رائٹ، کچھ بھی پھر آپ کا پراپر نہیں ہوگا، وہ ریمبلنگ رینڈم آئیڈیاز ہوں گے۔ نیکسٹ دیکھیے میکنگ دا آؤٹ لائن، پھر ہم کیا کریں گے، ہم ان کی آؤٹ لائن بنائیں گے۔ ایک تو بیر آؤٹ لائن ہوتی، ایک مطلب فائنل ہم نے آؤٹ لائن مطلب کیسے بنانی ہے۔ پہلے ہم آؤٹ لائن ذرا دیکھیے، بیئرنگ یور سبجیکٹ ڈیفینیٹلی ان یور مائنڈ اینڈ ود یور پرپز کلیئرلی بفور یو اسکیچ آؤٹ اے بیر آؤٹ لائن آف دا مین ہیڈز under which you will arrange your various materials in a natural, logical and convincing order۔ آپ نے بیٹے وہ ایسے لکھنے سے پہلے کہ آؤٹ لائنس کیا ہوتی ہیں، بیر آؤٹ لائن، سمپلی آپ آؤٹ لائن وہاں پہ بنائیں گے کہ آؤٹ لائن کیسی ہوں گی اسی آرڈر کے مطابق جس میں ایک اسٹینڈرڈ ایسے لکھا جاتا ہے، جیسے آپ کے ذہن میں ایک لاجیکل ڈیولپمنٹ ہو، اسموتھ ٹرانزیکشن ہو آئیڈیاز کی، فائن، ویسے آپ نے ان کو ارینج کرنا، اس کو ہم بیر آؤٹ لائن نہیں، سمپل ہنٹ دینے ہیں، فائن۔ فرام اے بریف انٹروڈکشن ٹو این افیکٹو، یعنی آپ نے مختصر انٹروڈکشن سے افیکٹو کنکلوژن تک سر آپ نے پلان کر لینا ہے۔ اب آپ نے آؤٹ لائن دے لیں بیٹے، اب آپ نے آؤٹ لائن کے اندر اس کو اب آپ نے فل کرنا ہے، وہ کیسے کریں گے، ہیونگ دس میپڈ آؤٹ دا مین پوائنٹس ود وچ یو are going to deal, arrange the ideas you have collected each under its proper main head۔ اب آپ نے جو ہیڈنگز دی ہیں، ہیڈنگ سے مراد آپ نے آؤٹ لائنز بنائی ہیں، انہی کے مطابق آپ نے اپنے آئیڈیاز کو وہاں پہ پلیس کرنا ہے، فائن۔ ریجیکٹنگ آل دوز ناٹ ریلی ریلیونٹ ٹو یور سبجیکٹ اور وچ سمپلی ریپیٹ ادر تھاٹس۔ کچھ آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلی باتوں کو مطلب دہرا رہی ہوتی ہیں، رائٹ، ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو جو ریپیٹیشن اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، اینڈ ٹیکنگ کیئر دیٹ ایچ ریئلی بلانگس ٹو دا ڈویژن ان وچ یو پلیس اٹ۔ اور یہ بات کا خاص خیال کرنا ہے کہ آپ ان کو وہیں پر رکھ رہے ہیں جیسے آپ نے ان کو پراپرلی ڈیوائڈ کیا ہے۔ یو ول ناؤ ہیو اے فل آؤٹ لائن وچ از ٹو بی اے گائیڈ ٹو یو ان رائٹنگ دا ایسے، بٹ دس از ناٹ دا ایسے بٹ اونلی اٹس ویل آرٹیکولیٹڈ اسکیلٹن۔ آپ نے ایسیز کو، آؤٹ لائنس کو لکھا، رائٹ، یہ آپ کو گائیڈ کریں گے جو فل آؤٹ لائنس ہیں، فائن۔ جو آپ نے ان کی آؤٹ لائنس کو پہلے آپ نے سمپل ہنٹ دیے تھے، میکنگ دا آؤٹ لائن، آپ نے اب فلنگ دا آؤٹ لائن، ان کو پراپر آپ نے لکھا، اب ان کو آپ نے فل کرنا ہے، آپ کے پاس ایک اسکیلٹن آ جاتا ہے، ایک ڈھانچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اب اس نے یو مسٹ نو کلوتھ دا اسکیلٹن ود فلیش، اب آپ نے اس میں گوشت لگانا ہے، مطلب مراد یہ بیٹا کہ اندر آپ نے اسٹف اندر ایڈ کرنا ہے، آئیڈیاز آپ نے ایڈ کرنے ہیں، اینڈ موسٹ ڈیفیکلٹ آف آل بریتھ انٹو دا بریتھ آف لائف، ان میں ایک جان بھرنی ہے، اس کو فورسفل کرنا ہے، اس کو کنونسنگ کرنا ہے، اس کو اپیلنگ کرنا ہے، اس کو کیپٹیویٹنگ کرنا ہے، اس کو اپنے ارسٹنگ کرنا ہے کہ جو بھی پڑھے وہ آپ کے اس آئیڈیا سے وہ مطلب متاثر ہو۔ before you can call your production in an essay، مطلب تب تک آپ اس کو اپنا ایک اپنی پروڈکشن کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے جب تک اس میں پراپرلی آپ ان کو فل نہیں کر پاتے، جب تک پراپرلی آپ ان کو ایک خاص اسٹرکچر میں نہیں لکھ پاتے۔ دیٹ wouldn't be an ideal essay، that wouldn't be an standard، that wouldn't be a standard essay that you have written، fine۔ لیں بچے، آج کا جو آپ کا لیکچر اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں نے صبح بھی میسج بھیجا تمام بچوں کو، وہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بیٹے جو ہم یہ چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں، جتنے بھی ٹاپک ڈسکس کیے جا رہے ہیں، ان کی آؤٹ لائنز ان کو آپ ان کو ارینج کرتے جائیے، فائن، اور اپنے جی آر سی آر کو آپ بتاتے جائیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آفٹر دس لاک ڈاؤن یو کم ود فرسٹریٹڈ مائنڈ ٹو کالج کہ سر ہم نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پلے کیا۔ ابھی ساتھ ساتھ ہم فیڈ بیک لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک چیک رکھتے ہیں آپ پہ، فائن۔ وہ چاہے میں نے کہا تھا کہ اٹس کوائٹ پاسبل دیٹ آئی کنڈکٹ سم زوم کلاسز آر گوگل میٹ کلاسز۔ گوگل میٹ ایک ایپ ہے، اس کے ذریعے ہم کلاسز اندر کنڈکٹ کریں گے ان آرڈر ٹو چیک یور ایفیشنسی، کہ ان آرڈر ٹو چیک دیٹ ویدر یو آر ورکنگ اور ناٹ، کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا آپ نہیں کام کر رہے۔ تو اس کانٹیکس میں ذرا آپ سب نے کام کرنا ہے، اور مجھے فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا، جیسے میں نے مطلب تمام کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر، انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر، اسٹے بلیسڈ، انشاءاللہ، اللہ حافظ۔